ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رشید صاحب اور میزبان مجلس محترم المقام علامہ حافظ سکندر اقبال صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ اور جملہ مسجد کمیٹی کے اراکین و اہلیان جہانگیر، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں، توفیق الہی سے آج خوبصورت پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد جہانگیر میں اس وقت ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے صدقے سب کے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے۔ جس گاؤں میں، جس علاقہ میں اور جس قصبہ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے توسل سے پورے گاؤں پر رحمتوں کا نزول فرما کر آپس میں محبت، پیار اور اخوت عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے محترم حافظ سکندر اقبال صاحب کے ساتھ اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون کیا، معاشی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر وقت دیا، اپنی صلاحیتیں دی، سب کی توانائیوں کو اللہ قبول بھی فرمائے اور مزید ان میں اپنی بارگاہ سے برکات کا نزول فرمائے۔ عنوان گفتگو کے لیے قرآن حکیم کا تیسرا پارہ، تیسری سورہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی مناسبت سے جو عقیدہ ہے اس پر گفتگو کرنی۔ وقت جو مجھے دیا ہے محترم حافظ سکندر صاحب نے، اسی کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ حافظ مظہر صاحب کا بہت شکریہ ہے، انہی کے توسل سے آپ کے اس علاقے کی زیارت ہوئی۔ میرے ساتھ مجتبی صاحب تشریف لائے، بڑی تعریف کر رہے تھے علاقے کی، تو میں نے انہیں کہا کہ وہ تو پتہ چل جائے گا جب ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے گاؤں کو مدینہ پاک شہر کی زیارت۔ میں آیت کریمہ دوبارہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کے اس کو آپ رپیٹ کریں تو اس سے آیت یاد بھی ہو جائے گی اور دلوں کو آیت کے الفاظ کا نور بھی ملے گا۔ اب آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
وہ ذات یعنی اللہ کی ذات وہی ہے جو تصویر بناتا ہے ماؤں کے رحم میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ هو العزیز الحکیم، وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے 6-7 نکات مقررہ وقت کے اندر آپ کے سامنے گوش گزار کرنے۔ پہلا نقطہ جو اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان کو صورت ملی ہے ماں کے رحم میں۔ جتنے بھی انسان ہیں اس میں کوئی مذہب کا عمل دخل نہیں ہے، جو بھی انسان تو انسان کو شکل و صورت ملی ماں کے پیٹ میں۔ آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، پورا سراپا، پورا جسم یہ ماں کے رحم میں ملا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل یہ جسم نہیں تھا، نہ کان تھے، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ آنکھیں، نہ زبان، یہ کچھ بھی ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل نہیں تھا۔ لیکن انسان پھر بھی موجود تھا۔ یہ ساری شکل و صورت ماں کے پیٹ سے پہلے نہیں تھی، لیکن آپ، میں، ہم سب انسان پھر بھی موجود تھا۔ اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے۔ اس کو دوبارہ سنیں، اس کے ترجمے پر غور کریں۔ وہ یوں فرما رہا ہے، هو الذی یصورکم، وہ اللہ جو تمہیں صورت دیتا ہے ماں کے رحم میں۔ جس کو اس نے مخاطب کیا ہے کہ تمہیں، وہ تمہیں اس صورت سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس لیے اللہ اس کو فرما رہا ہے کہ وہ اللہ جو تمہیں صورت دیتا ہے وہ اس شکل و صورت سے پہلے بھی تھا۔ اگر وہ اس شکل و صورت کے ملنے سے پہلے بھی تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوا، وہ کہاں رہتا تھا؟ اس کا دیش کیا تھا؟ کون سا علاقہ تھا جس میں وہ رہتا تھا؟ اس کا جواب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور سوال اس نے کیا کل نسل انسانیت سے، جتنوں کو بھی اس نے پیدا کرنا ہے، چاہے ان میں سے کوئی دنیا سے چلے گئے، چاہے اس وقت موجود ہیں یا ابھی قیامت تک آئیں گے، سب کو عالم ارواح میں بٹھا کے وہ پوچھ رہا ہے، الست بربکم، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، یہ سوال سن کے سارے بولے۔ اس سے پہلی بات یہ جو میں نے آیت کریمہ کوٹ کی ہے، اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس شکل و صورت سے پہلے انسان عالم ارواح میں تھا، وہاں یہ شکل و صورت نہیں تھی۔ شکل و صورت ملی ہی ماں کے
پیٹ میں اور رحم میں، بغیر شکل و صورت کے یہ وہاں تھا، کانوں کے بغیر، آنکھوں کے بغیر، زبان کے بغیر، ہاتھ، یہ سارے جسم کے بغیر۔ وہ کیسا تھا یہ تو وہی جانتا ہے کہ وہ کیسا تھا۔ وہاں رب سوال کر رہا ہے اور یہ جواب دے رہا ہے۔ آپ نے بھی جواب دیا ہوا ہے، ہر انسان نے جواب دیا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ فرمایا آلستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس نے پہلے سنا کس سے جاتا ہے؟ کان سے، لیکن کان ملے ماں کے رحم میں، تو بغیر کانوں کے سن رہا ہے۔ جب اس نے سنا، آگے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، ہمارا رب تو ہی ہے۔ تو جواب کس سے دیا جاتا ہے؟ زبان سے۔ تو زبان کہاں ملی؟ یصورکم فی الارحام، ماں کے رحم میں، تو بغیر زبان کے یہ وہاں بول بھی رہا ہے۔ یہ بات آپ کی ہو رہی ہے، یہ وہ کا لفظ تو ایسے ہی صیغہ غیب کے اندر آ گیا، آپ سارے بول رہے ہیں بغیر زبان کے۔ یقیناً اس نے کچھ دیکھا بھی ہوگا۔ دیکھا کس سے جاتا ہے؟ آنکھ سے۔ آنکھ کہاں ملی؟ ماں کے رحم میں، مگر یہ بغیر آنکھ کے دیکھ بھی رہا ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ آئے کہ یہ پتہ چلا کہ عالم ارواح میں بغیر کان کے اس نے سنا، بغیر زبان کے اس نے کلام کیا، اور بغیر آنکھوں کے اس نے دیکھا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا جس کے کان نہ ہو وہ سنے، زبان نہ ہو وہ کلام کرے، آنکھیں نہ ہو وہ دیکھے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا؟ بولے اللہ دکھا رہا ہے آپ کہ یہ عالم ارواح میں بغیر کان، آنکھیں، زبان کے سن، دیکھ اور کلام کر رہا ہے۔ میں اس ساری گفتگو کے نتیجے میں عقیدے کی مناسبت سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، آج جب یہ محفل ختم ہوگی سارے کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، اور روئے زمین پہ لوگ سلام عرض کرتے ہیں۔ کوئی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی اللہم صلی علی محمد، کوئی اردو میں پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں، آپ مدینہ سے سنیں، اور آپ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام ہے۔ اور پھر یہاں پر حضور اسلام کی یہ حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما من احد یسلم علی الشام، جو شخص روح زمین پر جہاں بھی ہو اور یہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، تو حضور اسلام نے فرمایا رد اللہ روحی الی الشام، اللہ نے میری روح مجھ میں لٹا دی ہوئی ہے، حتی ارد علیہ السلام، میں خود محمد اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ان ساری باتوں کے تناظر میں ہم بیٹھے جہنم سے جہاں عاشقوں کی آوازیں سبحان اللہ آتی ہیں اور ٹھنڈی خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، تو وہیں جہنم میں گرم ہوائیں بھی بڑی چلتی۔ آپ سب کو پتہ ہے میں کیا بات کرنے لگا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے وہ کیسے سنتے ہیں آپ کا سلام، وہ تو گزر گئے، یا آپ اتنے زمینی مکانی فاصلے پہ بیٹھے تو کیسے سنتے؟ اس کا جواب یہی آیت کریمہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6۔ وہ کیا؟ جب آپ، میں، ہم سب عالم ارواح میں تھے تو بغیر کانوں کے ہم نے وہاں سنا نہیں؟ بولو،
بغیر زبان کے ہم نے کلام نہیں کیا، بغیر آنکھوں کے ہم نے دیکھا نہیں، تو وہ خدا جو بغیر کانوں کے ہمیں سنوا سکتا ہے، وہ خدا جو بغیر زبان کے ہم سے کلام کروا سکتا ہے، وہ خدا جو ان آنکھوں کے بغیر ہمیں دکھا سکتا ہے، اگر وہ خدا بغیر کانوں کے ہمیں سنوا سکتا ہے تو جنم کی سرزمین پر پڑھا جانے والا درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا بھی سکتا ہے۔ خدا نہیں بدلا، خدا آج بھی وہی ہے جو عالم ارواح میں تھا، تو نہ خدا بدلا، نہ اس کی طاقت میں کمی آئی، نہ اس کے تصرف و اختیار میں کمی آئی، خدا وہی ہے۔ اگر وہ عالم ارواح میں سنا سکتا ہے تو آج صدیاں گزر جائیں تو آج بھی عاشقوں کا پڑا ہوا درود و سلام مصطفیٰ کو بھی سنوا سکتا ہے۔ دلیل یہی آیت کریمہ آ گئی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف، آیت ایک ہی ہے مگر اس سے دیکھیں کتنی جگمگ ہو رہی عقیدے کی مناسبت سے۔ ایک بات یہ پتہ چلی، دوسری بات اسی آیت کریمہ سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری یہ پتہ چلی، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جو تمہیں صورت دیتا ہے ماؤں کے رحموں میں، تو جس کو وہ فرما رہا ہے تمہیں، وہ پہلے بھی تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ولادت سے انسان کا آغاز نہیں ہوا۔ بچہ پیدا ہو گیا، کسی کے گھر میں بچہ بچی پیدا ہوا تو وہ پیدائش سے، پیدا ہونے سے، ولادت سے آغاز نہیں ہوا۔ ولادت سے تو صرف یہ شکل و صورت ملی ہے، تو یہ تو اس شکل و صورت سے پہلے بھی تھا، اس لیے اللہ فرما رہا ہے یصورکم، تو شکل و صورت سے پہلے بھی تھا، تو یہ ولادت سے اس کا آغاز نہیں ہوا۔ تو جس طرح میرے آڈینس معزز سننے والے حضرات، جس طرح ولادت سے انسان کا آغاز نہیں ہوا، اسی طرح موت پہ جا کے انسان کا خاتمہ بھی نہیں ہوتا۔ ولادت نے اس کو شروع نہیں کیا اور موت نے اس کو ختم نہیں کیا۔ یہ کامن سینس ہو نا، کامن سینس، تو بندہ وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جسم تو انسان کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت روح ہے، روح کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، چاہے مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی، کبھی بھی یہ روح ختم نہیں ہوتی۔ یہ کامن سینس ہے، اور کامن سینس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی ڈگریوں کا پلندہ ہو۔ ان پڑھ بندہ بھی بسا اوقات ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا کہ ایسے بابے بزرگ سکول کا جنہوں نے منہ نہیں دیکھا مگر پریا پنچایت میں بیٹھتے ایسے تول کے فیصلہ کر دیتے تھے۔ وہ کس کی روشنی میں کرتے تھے؟ کامن سینس، اور وہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو بھی دے دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ولادت سے اس کا آغاز نہیں ہوا اور موت پہ جا کے یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ولادت سے پہلے بھی تھا اور موت کے بعد بھی رہتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بولے، یہ میں ہر مہینے آتا رہتا ہوں ادھر جیدم کی سرزمین پر درس قرآن کے لیے، اور 12 مہینے ہمارا یہی کام ہے۔ ہم نے کبھی کبھی غصہ نہیں کیا کہ کوئی بندہ پوچھ لے، نہیں سمجھ آتی پوچھ لے، پوچھنا وہی ہے جو موضوع سے ریلیٹ، آگے پیچھے نہیں۔ تو بات جب یہاں سے اٹھے تو آپ واقعی محسوس کریں کہ قرآن کی آیت آج ہم سمجھ گیا عقیدے کی مناسبت سے۔ تو موت پہ جا کے انسان کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، نام و نشانی ختم ہو گیا، یہ جو بات کی جاتی ہے، اگر واقعی موت پہ جا کے ختم ہو گیا انسان
تو آپ جنازے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں برادر؟ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔